When we talk about the challenges of guidance and counseling, there is one issue that needs to be looked at very carefully. اور اس ایشو کا تعلق سسٹم چیلنجز سے ہے. جس کا یہ مطلب ہے کہ اسکول کا سسٹم جو ہے وہ خود ہی ایک چیلنج ہو سکتا ہے کسی بھی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اسکل یا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے. جس سے مراد یہ ہے کہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پروگرامز میں ایسی پالیسیز یا ایسے لاز اسکول میں اگر نہیں ہیں تو وہاں پر اس سسٹم کا انعقاد کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اگر ایک اسکول میں پالیسی ہی نہیں ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی تو پھر کون ذمہ داری لے گا؟ کیا ٹیچر ذمہ داری لے گا، پرنسپل لے گا، کوآرڈینیٹر لے گا، کون لے گا؟ تو جہاں پر کوئی لا ہی نہیں ہے، جہاں پر کوئی اسٹیبلشڈ پریکٹس ہی نہیں ہے، تو وہاں پر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے دیٹ ول بی این آرفن ان دا اسکول. تو جب ہم گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز کا انعقاد کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو بی ان پلیس رائٹ فرام دا بگننگ. جب آپ اسکول پالیسیز بناتے ہیں، جب آپ کوئی کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں، جب آپ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں اپنے اسکول کے حوالے سے، تو وہاں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی کیا گنجائش رکھی گئی ہے؟ اگر یہ گنجائش نہیں ہے تو وہاں پر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. سو وین اٹ کمز ٹو اسکول then the system itself can become a problem in the establishment of guidance and counseling services in school. تو بہتر یہ ہے کہ اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پراپر پالیسیز ان پلیس ہوں اور پھر باقاعدہ ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز کو استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر سسٹم میں پراپر ریفرل پروسیجرز ہی نہیں ہیں then how will you refer the students to specialized people? So what needs to be done and what needs to be sorted out at the systems level is that at what level will the student be referred to a specialized source. So do we have proper referral procedures in school or not? This is something that may become a challenge. یہ different challenges ہیں جو آپ کا سسٹم آپ کو دیتا ہے، اور سسٹم یہ challenges آپ کو تب دیتا ہے جب proper rules and regulations in place نہیں ہوتے، جب policies کا انعقاد صحیح وقت پر نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ what kind of resource planning have you done in order to have guidance and counseling services in school? By resource planning, it means do you have the proper human resource? Do you have the structural services available? Do you have a proper office? Do you have proper furniture in order to have counseling and guidance services for students? Resource planning جہاں نہیں ہوگی then it can pose a big problem. تو جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو وہاں اپروپریٹ یوز آف ریسورسز بہت ضروری ہے. ان پروگرامز کو افیکٹولی، ایفیشینٹلی اور اکنامکلی چلانا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہاں پر پھر بات مختلف ہوگی. اگین جب ہم ریسورس پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ ہم کن ریسورسز کا استعمال کر رہے ہیں. ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کتنے کاؤنسلرز رکھے ہیں، کتنے ایسے ٹیچرز ہیں جن کو ہم نے ریسورس کے طور پر تیار کیا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ سروسز دیں گے. ہمارے اسکول میں سائیکالوجسٹس کب آتے ہیں؟ کیا ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ سب ریسورسز کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جب اسکول کی پلاننگ ہو رہی ہے، اگر ایک اسکول بن رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا وہ مواقع دیے ہیں یا کیا ایسی اسٹرکچرل پروویژنز دی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو جب سسٹم ہی آپ کو چیلنج دے رہا ہے، when the system is not supporting these services, then how will these services be enacted and followed? So in order to provide these services successfully to students, it becomes highly important to have proper policies in place, to have proper mechanisms in place, to develop certain frameworks so that the systematic provision of facilities can be provided and the systematic growth of these facilities can be monitored. So it is important to look at your own system, your own schooling system, and to avoid the challenges that may crop up because of the inability of a school system to accommodate guidance and counseling services in schools.